چلے جائیں. لیکن حضرت نے کیا جواب دیا؟ واقعی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ، اسی لیے وہ بڑے بنے ہیں، اس لیے ان سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے. کیا فرمایا؟ نواب صاحب سے سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا نواب صاحب کے پاس جو دنیا ہے جو دینے کے لیے ہم کو بلا رہے ہیں، الحمدللہ بقدر ضرورت ہمارے پاس ہے. نواب صاحب کے پاس جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک جو ہے ہمارے پاس جو دین اور علم دین ہے، نواب صاحب کے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے. نواب صاحب سے کو ہمارے پاس آتے رہے، ہم کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ماشاءاللہ جو ہے علماء کا شان استغنا. اسی کو کسی نے جو کہا ہے نا، نعم الامیر علی باب الفقیر بیس الفقیر علی باب الامیر. بہترین ہے وہ مالدار دنیا دار جو اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دیتا رہے. بدترین ہے وہ جو ہے فقیر کہلانے والا اور جو فقیروں کا لبادہ اوڑھنے والا، لباس پہننے والا، جو دنیا داروں کے بعد دنیا کے لیے جاتا رہتا ہے. لہذا ہم نعم الامیر علی باب الفقیر کو دیکھیں، یعنی بیس الفقیر علی باب الامیر سے بچنا چاہیے، ورنہ میرے دوستو ہماری کوئی ویلو نہیں ہے. اور ہم دینے والے، ہمارے پاس کیا دولت ہے. اب میں آگے بات عرض کرتا ہوں جو موضوع پر آتا ہوں. میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے علماء کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ علماء کو پیدا کریں، اس لیے کہ علماء جو ہے اس امت کی جان ہے، اس امت کی شان ہے، اس امت کا جمال ہے، اس امت کا کمال ہے. حدیث میں آتا ہے علماء امتی کمثل الکواکب فی السماء، کمثل النجوم فی السماء. اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن فضائل میں اور جو ہے یعنی ترغیب و ترہیب اس طرح کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں. فرمایا میری امت کی مثال، امت کے علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں. ستاروں کے بہت سے کام ہیں، مشہور تین کام ہیں، مشہور تین چیزیں ستاروں سے. ایک تو یہ ہے کہ ستاروں سے آسمان کی رونق ہے. جس رات میں ستارے آسمان میں جھل ملا رہے ہوں، آسمان کتنا پیارا لگتا ہے. جب ستارے نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے. فرماتے علماء کا وجود اس امت میں یہ علماء کی زینت ہے. علماء نہ ہو تو اندھیرا ہے، اندھیرا ہے. عوام کل انعام ہیں، ہم کہتے ہیں نا العوام کل انعام، مولانا بھی کہہ رہے تھے العوام کل انعام. لہذا جو ہے عوام جو ہے چوپاؤں کی طرح ہے، بالکل کوئی بات نہیں. ایک تو یہ زینت ہے. دوسری بات کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ستارہ نیچے گرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ شیاطین اوپر جاتے ہیں ملائے اعلیٰ کی کچھ باتوں کو چکھنے کے لیے، وہاں سے ستاروں سے ان کو مار کے بھگایا جاتا ہے. فرماتے بالکل یہی کام جو ہے کہ جو اہل باطل امت میں بے دینی لانے کے لیے گھسیں گے، ان کو مار کے بھگانے کا کام علماء کا ہے. علماء اس کا استحصال کریں گے، اسے ختم کریں گے، ان کی موت وہ مر جائیں، وہ امت میں باطل نہ پھیلے. تیسری جو بات ہے، ستاروں آج اتنا ایڈوانس زمانہ ہے اور ماشاءاللہ آج ترقی کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ستاروں سے راہیں پائی جاتی ہیں. سمندروں میں لوگ چلتے ہیں، کشتیوں سے، جہازوں سے، ستاروں سے منزلیں طے کرتے ہیں. فرماتے اسی طرح علماء سے منزلیں طے ہوں گی، علماء رہنمائی کریں گے. تو علماء کا کام یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ بہت مرتبہ علماء کی بیانات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے ہر زمانے میں علماء کا وجود بھی ہے. حضور کے جو معجزات ہیں ان میں ایک معجزہ علماء کی موجودگی، علماء کا وجود ہے. علماء کا ہونا ضروری ہے، ورنہ علماء نہیں ہوں گے عوام کو حلال حرام کی تمیز کیسے ہوگی. لہذا ہر زمانے میں علماء ہونا، اس لیے کہ قیامت کے قریب میں یہی ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور یہ نہیں کہ عالم سویا جاہل ہو گیا اٹھ کر. حدیث کہتی ہے کہ صاحب جو عالم مریں گے، انتقال کریں گے، ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. میں کہتا ہوں نعم البدل دور کی باتیں، بدل بھی نہیں ملتا ہے. نعم البدل کہاں سے ملے گا؟ جو جا رہا ہے اپنی جگہ خالی کر کے جا رہا ہے، اس کی جگہ لینے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. جس مدرسے کا محتمم گیا اس کے جیسا محتمم مل نہیں رہا ہے. جس مدرسے کا شیخ الحدیث گیا اس جیسا شیخ الحدیث نہیں مل رہا ہے. جس مدرسے کا مفتی صاحب چلے گئے اس کا جیسا کوئی محتمم مفتی نہیں مل رہا ہے. لہذا نعم البدل بہت دور کی، بدلنا ملنا مشکل ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسی لیے مدارس کی محنت ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، ہم دارالعلوم جو ہے کندی گئے تھے پرسوں جمعرات کو. ماشاءاللہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر وہاں بات کرنے کا بھی وہاں
حضرات نے جو ہے موقع دیا اور انہوں نے فرمایا کہ صاحب تھوڑی دیر بچوں میں بات کرو. اساتذہ بھی موجود تھے, ہم نے تھوڑی دیر بات کی, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. آسام کا بڑا مدرسہ ہے, 130 سال کا مدرسہ ہے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ بھی 56 میں 57 میں آئے, اعتکاف کیا, مشکات شروع کی, دورہ شروع کیا. ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آسام میں بھی اتنے بڑے مدرسے ہیں, اتنا بڑا ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے. ہم سمجھتے یو پی ہی میں ہوتا ہے اور جو ہے وہ گجرات میں مدارس ہیں, آسام اتنے بڑے مدرسے, اتنا کام ہو رہا, ہم کو ہمارے ذہن میں نہیں تھا. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. ہم یہ کارگزاری ہر جگہ جا کے سناتے ہیں. ہمارا کام ہے دنیا میں پھرنا, تبلیغ میں, اور اپنے ملک میں پھرنا. جہاں اچھی باتیں دیکھتے ہیں لیتے ہیں, اس کو دوسروں میں سناتے ہیں. چنانچہ کتنی بڑی بات ہے. چنانچہ مدارس کا ہونا ضروری ہے, مدارس کے بغیر کام نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے تبلیغ ہی, یہ تبلیغ کو ہی بولو گے تو تبلیغ کے دشمن ہو آپ. یہ تبلیغ میں چلے گا وہی مولوی ہے, بلکہ امت کو گمراہ کرنے والی بات ہے, علماء سے کاٹنے والی بات ہے. کہ ہمارے سارے علماء تو مدارس میں پیدا ہوتے ہیں, مدارس میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اگر آپ نے مدارس کی نفی کری, تبلیغ ہی بولیں گے تو کیا مطلب ہوا؟ تبلیغ کے علاوہ جو کام ہو رہا وہ دین کا کام نہیں ہے. تبلیغ کے علاوہ جہاں پیسہ لگ رہا وہ دین پر پیسہ نہیں لگ رہا ہے. کہ کتنا بڑا دھوکے والی بات ہے. اگر یہ کہے پھر بھی ہم ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ رہے, انہی کی بات چلائے, تو ظاہر ہے کہ ہم بھی جو ہے تعاون علی الاسم والعدوان کے جو ہے ہم بھی جو ہے مستحق ہوئے, ہم بھی جو ہے مستحق بن جائیں گے. اللہ تو فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, تقوی اور بر کے کام میں تعاون کرو, تعاون لو, تعاون دو. لیکن کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, غلط عقائد پھیلا رہا ہے, غلط جو ہے نظریات پھیلا رہا ہے, امت میں, علماء میں, عوام میں تفریق پیدا کر رہا ہے, کہتے پھر بھی ہم انہی کے ساتھ دیں گے, تو کتنی بڑی بری بات ہو جائے گی. لہذا تبلیغ ہی نہیں بولیں گے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نہ غلو ہے نہ غرور ہو. تبلیغ میں غرور بھی نہیں, غلو بھی نہیں کرنا چاہیے. تبلیغ کا کام ہے, اللہ کا کرم ہے. یہ مانے نہیں کہ صاحب الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دین کا کام ہی نہیں ہوا, دعوت کا کام ہی نہیں ہوا اس انداز سے ہوا جسے اللہ کو منظور تھا. اب اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ایک عمومی محنت چلائی اور ماشاءاللہ عمومی کام ہو رہا, ہر امتی کا کام جان مال لگ رہا ہے, اللہ نے اس کو قبولیت دی ہے. لیکن اب اس کے اندر خخنے پیدا ہو گئے. اب یہ ذمہ داری علماء کی ہے, اس کی تجدید کریں, اس کی تصحیح کریں, اسے صحیح رخ پر لے کر جائیں. تبلیغ والوں کا کام لڑتے رہے, مرتے رہے, جاتے رہے, ہمارا تھوڑی کام ہے. میرے دوستو, اس سے بڑا نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ عوام علماء کی دشمن بنے گی. روس میں جو ہوا ہے 32 سال ایمرجنسی رہی. یہ ایمرجنسی کے زمانے میں کمیونسٹ وہاں حکومتیں تھی, انہوں نے جو ہے عوام کے دل میں زہر بھرا, یہ علماء تمہارے دشمن ہیں, یہ تمہارا کھاتے ہیں, تمہارے خلاف فتوے جڑتے ہیں, تمہارا کھاتے ہیں, یہ کہتے ہیں حرام ہے, یہ ناجائز ہے, دیکھو تمہارے دشمن ہیں. چنانچہ ہزاروں علماء عوام کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. یہ دشمن نے کرایا, ہمارے لوگوں سے ہمارے کو قتل کروایا ہے. اس لیے آج نفرتیں پیدا ہوئی علماء کی, مدارس کی. علماء لوگ کہتے ہیں صاحب مولوی سے مسئلہ نہ پوچھو, ہاں زیادہ سے زیادہ جو مولوی صاحب اس سے پوچھ لینا, باقی علماء کہنے کے لائق نہیں ہے. کیا حماقت ہے. عالم ہے, صحیح عالم ہے, ربانی ہے, اس کی نظر ہمارے مال پر, ہماری جا پر نہیں ہے. اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے, آخرت یاد آتی ہے, جنت کا شوق آتا ہے, جہنم کا خوف آتا ہے, اور ہماری دنیا پر اس کی نظر نہیں ہے. وہ عالم سے پوچھو, رجوع کرو. اس لیے کہ ہر جگہ سال والا عالم کہاں سے ملے گا آپ کو. لہذا یہ امت کو کاٹنے والی بات ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد نبوت میں تلاوت آیات بھی ہے, تزکیہ نفوس بھی ہے, کہ اور تعلیمی کتاب و حکمت بھی ہے. اگر کوئی صرف دعوت کو لے لے, تزکیہ نفوس کو چھوڑ دے, تعلیمی کتاب و حکمت کو چھوڑ دے, اس نے مقاصد نبوت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے مقصد نبوت کیا ہیں. لہذا میرے دوستو, تبلیغ یہ صرف نے بولو, تبلیغ بھی, لہذا مدرسہ بھی, خانقاہ بھی, جب کام چلے گا سب میں تعاون ہوگا. اگر تبلیغ ہی بولیں گے تو مدرسے والوں کو اپنے دور کر دیا, خانقاہ والوں کو دور کر دیا, تزکیہ والوں کو, تصوف والوں کو دور کر دیا. لہذا امت میں جوڑ نہیں ہوگا, پھر پارٹیاں بنے گی. اسے فرمایا حق جو پھیلتا ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے, اور باطل تعصب سے پھیلتا ہے. اسے باطل کو ہوا ملے گی, باطل کو قوت ملے گی, اور باطل کو پانی اور کھاد ملے گی. اس لیے علماء کو پیدا کرنا, مدارس کا ہونا ضروری ہے. اور جو مدارس ہیں اس میں اور مضبوطی آنا چاہیے. میں عام طور سے اگر کسی کو ہضم ہو جائے تو اچھا ہے, نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ہماری بات واپس کر سکتے ہیں آپ. میں کہتا ہوں مدرسے کی ترقی 4 چیزوں میں ہے. بتا دوں, مدرسے والے نام سب ہیں. مدرسے کی ترقی 4 چیزوں میں ہم کہتے ہیں. 4 چیزیں جس مدرسے میں ہیں انشاءاللہ وہ مدرسہ ترقی پر ہے. پہلی بات,
ठोस बुनियादी तालीम अच्छी होना चाहिए। तालीम में कोई रखना ना हो, कोई झोल ना हो, तालीम के एतबार से मदरसा मुमताज हो। भाई दारुल उलूम जो है बासकंदी का जो मदरसे की तालीम है वो माशाल्लाह सबसे आला और बाला है, सबसे ठोस है, नुमाया है, मुमताज है। वहां के फारिगीन में बड़ी सलाहियत होती है। हदीस के बारे में पूछ लो, फिक़ह के बारे में पूछ लो, उसूल फ़िक़ह के बारे में पूछ लो। Peace be unto you.